وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، بالخصوص آپ کے اس شہر پاک کے عظیم اور مخلص اہل سنت، مجاہد اہل سنت، استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری حافظ اصغر علی قادری صاحب، اور اسٹیج پہ جلوہ گر قبلہ علامہ حاجی چشتی صاحب، اور میزبان محفل محترم المقام حاجی احمد خان ارائی، اور میرے مخلص دوست مرید احمد ارائی، اور اسٹیج پہ قبلہ حافظ برکت علی قریشی صاحب اور حافظ ثناء اللہ صاحب، دیگر جتنے بھی حفاظہ کرام اور علماء کرام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے آج ہم اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج اس عظیم اجتماع میں میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اس طرح کی محفل میلاد صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں منعقد فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس طرح کی محفل کو پسند رب ذوالجلال نے فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس پہ انعام کی تقسیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی۔ یہ سبب ہے ہمارے محفل میلاد شریف کرنے۔ یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی رواج نہیں، یہ کوئی کسی بادشاہ کا گڑھا ہوا طریقہ نہیں، اور یہ صدیوں بعد کا کوئی بنایا ہوا فنکشن نہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ وہ تقریب ہے کہ جس تقریب کو صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں منعقد فرمایا۔ قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے، قبلہ حافظ صاحب، یہ بھاگ کا اس دفعہ یہ واقعہ سن کے نا دل اتنا دکھا ہے، اور ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے ان قائدین کو کہ جنہوں نے اغیار کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، اور پھر آپ لوگوں کے عشق کو بھی، آپ لوگوں کی عقیدت کو بھی سلام ہے۔ لیکن اب بھی کمی ہے ہمارے اہل سنت کے اندر۔ اب آؤ میں حوالہ جات پیش کرنے لگا۔ کسی کو اگر
اپنے علم پہ ناز ہے. ان بھولے بھالے سنیوں کو یہ کہنا کہ جناب یہ محفل میلاد یہ بدعت ہے، صحابہ نے نہیں منائی. ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ جناب کوئی اخبار کے تراشے سے لیا ہوا کوئی اہل سنت کا عقیدہ ہو. اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے جو قرآن اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. جس طرح کہ قبلہ آپ کے سامنے فرمایا کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن کوئی آگے جب چھیڑتا ہے تو اپنی جان بچانا تو ہر ایک کے لیے فرض ہے نا بھائی. محفل میلاد صحابہ نے نہیں منایا. میں نے کہا حضرت تیرے مطالعے کا قصور، تیرے استادوں کا قصور، بتائیں انہیں. مسلم شریف پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، نسائی معجم الکبیر، شعب الایمان، ان چاروں کتب میں اگر یہ آپ کو حدیث نہ ملے جو سزا چور کی وہ حبیبی کی. بآواز بلند چو سبحان اللہ. سبحان اللہ پر اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹتی ہے نا اس کا ضامن میں ہوں. بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک ہے. اگر اس پر بھی ایف آئی آر کٹنے لگ جائیں تو سب سے پہلے اس فقیر پہ ایف آئی آر کٹ جائے. انجن بھی نہ سمجھو. بآواز بلند سے سبحان اللہ. دنیاوی محفل ہو جائے، شمن جی محفل ہو جائے، جناب کہ کبیا جی محفل ہو جائے، سنن جی بب کے اڈس ہوتے جناب تجھے اگوں اللہ جو کلام پڑھے ونجے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جی حدیث پاک پڑھ جی ونجن تو پھر خوش تھی کرے سبحان اللہ چاہو. یہ منہ بڑھائے کرے نا پاجے نبی جو میلاد یہ کھلی کرے منا، سج دھج کرے منا. سبحان اللہ. جے کو سڑ جو سڑے تو پاجے نبی جو میلاد حضور جی محبت میں منا. سبحان اللہ. انشاءاللہ. اور بھائی ہم نے کہا نا کہ اب تک پاکستان پہ وہ وقت نہیں آیا اور یہ وقت آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ. جناب مسلم شریف، مسلم جنرل اسٹور لکھنا بڑا آسان ہے، لیکن جناب مسلم شریف کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا. اور آگے میں انشاءاللہ آپ کو حوالہ جات دیتا ہوں. یہ مسلم کا حوالہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. میں نے کہا کہ اس طرح کی محفل صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں منعقد فرمائی. رستہ دے بھائی علماء کرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346. چو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کی نیند رہی ہے وہ چپ کرے، جن کو جاگ دو وہ آواز بلند سے بسو. سبحان اللہ. مسلم شریف یہ بھی پڑھائندہ ہے لیکن قسمت ہر ایک جی پانچی پانچی. چو سبحان اللہ. سبحان اللہ. باقی چاہے ابھی بھی صاحب یہ نائن پڑھتا چماچی پڑھتا ہے. بس اللہ تعالیٰ انہیں جو دلن تے مہرانی چلی ہے. صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں جلسہ منعقد کیا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. اپنے صحابہ کا جلسہ دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا ما اجلسکم، پیارے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں بھی صاحب پتہ ہے حدیث بیان کرتے کرتے تم تو اپنے ہی عقیدے کے خلاف ہو گئے. تم تو کہتے ہو کہ ہمارا نبی وہ ہے جو بیٹھا ہو فرش پہ باتیں بتاتا ہے عرش بری کی. حضور کو اپنے صحابہ کے مسجد نبوی کے جلسے کا بھی خبر نہیں، اس کا بھی علم نہیں ہے.
آقا پوچھ رہے ہیں ما اجلسکم پیارے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، اس جلسے کا عنوان کیا ہے، کس طرح کی تم نے محفل سجائی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم بات یہ نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس جلسے کا علم نہیں تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اپنے صحابہ سے پوچھوں گا اور جو میرے صحابہ میرے پوچھنے پہ جواب دیں گے میں اس جواب کی تصدیق کروں گا، پھر یہ تصدیق میرے آنے والے غلاموں کے لیے جواب بن جائے گی، وگرنہ یہ کہ حضور کو علم نہیں تھا تو آؤ اس کے لیے میں بخاری تمہارے سامنے پڑھنے لگا۔ حضور کو علم نہیں ہے، حضور کو اپنے مسجد نبوی کے جلسے کا علم نہیں ہے، تو جو جناب والا جنت کی خبریں بتائے، جنت کا تھے ٹھیڑی میں آجا بابا جو بلند چو سبحان اللہ، ستن آسمان ان کو متھے۔ بخاری شریف حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور جی غلامہ ایندیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ فلاں جنگ میں شہید ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے اگر تو میرا بیٹا جنت پہنچ چکا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور اگر میرا بیٹا جنت نہیں پہنچا تو مجھے آپ اجازت دیں اس کے لیے رو تو لوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم میرے آقا سے پوچھا غلامہ نے کہ میرا بیٹا کہاں پہ ہے، سوال پہ بھی قربان جاؤں اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پہ بھی قربان۔ غلامہ نے یہ آ کے نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے نماز کے متعلق بتائیے، نماز کے مسائل بتائیے، نہیں، اور پھر میرے آقا نے یہ نہیں کہا غلامہ یہ کیسا سوال کر رہی ہے، یہ تو علم غیب ہے، علم غیب تو اللہ جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا، مجھ سے تو نماز کے مسائل پوچھو، مجھ سے تو زکوٰۃ کے مسائل پوچھو، نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا ام حارثہ سبحان اللہ انہا جنان فی الجنت، او میری غلامہ، او حارثہ کی ماں، تو مجھ سے پوچھ رہی ہے میرا بیٹا کہاں ہے، میں تجھے بتاؤں میرے رب کی تو بہت ساری جنتیں ہیں، انہا جنان فی الجنت، میرے رب کی تو بہت ساری جنتیں ہیں، تو پوچھنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا کس مقام پہ ہے، میں تجھے بتاؤں ان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا تو اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے، تیرا بیٹا اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے۔ جو نبی ساتوں آسمانے سے اوپر جنت کی اطلاع دے سکتا ہے وہ اپنے غلاموں کے مسجد نبوی کے جلسے سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ کہاں ہے عیش معلا حضور جانتے ہیں۔ چو سبحان اللہ، سبحان اللہ اتنی عوام بھی نہ تھک جائے، آواز بلند چو سبحان اللہ۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پہ، انہیں خبر
تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ نہ چاہیے آواز بنا چاہیے سبحان اللہ. کائنات ساری میرے آقا کے ہاتھ کے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح سامنے موجود ہے. میرے آقا مدینہ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. چاہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بروز حشری شفاعتی کریں گے چن چن کے. اساں جو ہے عقیدوا ہاں آج جنہیں مخالفت دا کرن امتی تھی کرے اور چھد امتی کے پان کے آل رسول صحیح کرے. پانچے نانے کا جلوس ارے تمہارے مولویوں کا جلوس نکل سکتا ہے, ہندوؤں کی دیوالیں نکل سکتی ہے, اس کا جلوس نکل سکتا ہے, کملی والے آقا کا جلوس نہیں نکل سکتا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. افسوس اس بات کا ہے ایک رافضی کہے ایک بدعقیدہ کہے تم اپنے آپ کو آل رسول کہلا کے اپنے نانا جان کے میلاد کے جلوس کو روکتے ہو. ہماری تو سمجھ سے بالا کر رہے ہیں. اور جناب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور مدینے سے بیٹھ کے ان غلاموں کو جانتے بھی ہیں اور ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بروز حشری شفاعتی کریں گے چن چن کے. کیوں کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. سنن کے گال وسری میں دیا. میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ میرے آقا نے جب صحابہ سے پوچھا نا کہ ما اجلسکم پیارے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے, کہیے سبحان اللہ. باواز بلند چو سبحان اللہ. اللہ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ یہ مسلم شریف ہے. جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا. یا رسول اللہ ہم یہ جلسہ جو منعقد کر کے رکھا ہے ہم نے, اس کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ابھی بھی صاحب ڈنڈی ماری ہے ترجمے میں. ہاں ڈنڈی ہم نے ماری ہے ترجمے میں. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جلسنا ہم نے یہ جو جلسہ مقرر کر رکھا ہے جلسنا نذکر اللہ ہم اس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وَنَحْمَدُهُ اور رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. صحابہ کس بات پہ؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ, اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام جیسے عظیم نعمت عطا فرمائی. کہاں صاحب حبیبی صاحب آپ نے تو میلاد کی بات کی ہے. میں نے کہا مولانا حدیث ختم نہیں ہوئی. صحابہ عرض کرتے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ کہ یا رسول اللہ ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پہ کہ آپ کے میلاد کے صدقے میں, آپ کی ولادت کے صدقے میں خالق کائنات نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا. ہم اس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں
اور جب صحابہ نے یہ ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ پوچھا علماء